عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت، تسبیحات، تمجیدات، تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا کے لیے خاص ہیں۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الانفطار کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ کون سی چیز تجھے دھوکہ دے رہی ہے، فریب دے رہی ہے؟ بربک الکریم، تیرے اپنے کریم رب کے بارے میں، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلک، اور خوبصورت بنایا، فی ای صورۃ ما شاء رکبک، پھر اس نے جیسے چاہا تیرے نئے نقش جوڑ دیے ہیں۔ حضرات محترم، ان آیات میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس انداز میں حضرت انسان کو خطاب کیا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ہمارے لیے لفظ انسان کا استعمال ہے، اور اپنے لیے اللہ نے رب کریم کا لفظ استعمال کیا ہے، بربک الکریم۔ ان دو لفظوں کو سمجھیے، ہمارے لیے اللہ نے لفظ انسان بولا، ہمیں ہماری حقیقت بتانے کے لیے، ہمیں ہماری جو اہمیت ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، اور اپنے لیے اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ ہم عموماً رب العالمین کا ترجمہ کرتے ہیں تمام جہانوں کو پالنے والا۔ رب کا معنی کرتے ہیں ہم پالنے والا۔ یہ معنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جو ربوبیت کی حقیقت ہے، رب کا جو حقیقی معنی ہے، یہ جو پالنے والا ہے، اس کی آپ گہرائی میں جائیں تو رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو انسان کو درجہ بدرجہ پروان چڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے انسان کی، یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر، ماں کے پیٹ سے انسان جب دنیا میں آیا، بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یہ رب ہے۔ اور رب العالمین سارے جہانوں کو پالنے والا، یعنی وہ اس کی ربوبیت کا کمال ہے کہ زمین سے ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، وہ ایک پودا بنتا ہے، پودا ایک تناور درخت بنتا ہے، اس پر پتیاں آتی ہیں، اس کی ٹہنیاں نکلتی ہیں، پھل لگتے ہیں۔ تو یہ کونپل سے لے کر تنا آور ثمر بار درخت تک جو اس کی نگہداشت کرتا رہا ہے، پرورش کرتا رہا ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ یہ رب کا حقیقی معنی ہے کہ جو ہر لمحہ بلمحہ انسان کو، ہر چیز کو پروان چڑھاتا ہے، جس مرحلے میں اسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ تو حضرات،
اگر ہم اس معنی کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھیے کہ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ تو کیوں اپنے کریم رب سے دور ہے؟ اپنے کرم کرنے والے مالک سے کیوں بھاگتا ہے؟ کیوں اس سے ناطا توڑا ہوا ہے؟ بربک الکریم، وہ تم پر کرم نوازی کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اگر انسان اس کی گہرائی میں جائے کہ اللہ رب العزت نے کیسے انسان کو پروان چڑھایا، تو ایک وقت تھا جب اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کرنا چاہا، جناب آدم کو پیدا کرنا چاہا اللہ نے، دیکھیے اللہ نے کیسے آدم اور بنو آدم کو عزت بخشی ہے، کیسے کرم کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو، آدم کی اولاد کی تکریم کی ہے، ہم نے اسے عزت دی ہے۔ کیسے عزت دی ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ سارا کارخانہ حیات، یہ زمین آسمان، چرند پرند، ہوائیں فضائیں، یہ درخت پہاڑ، ساری چیزیں اللہ نے لفظ کن کہہ کر پیدا کی ہے، لیکن حضرت انسان کی اللہ نے تکریم کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو تکریم دی ہے، اس کی عزت کی ہے۔ عزت کا معیار یہ ہے، اللہ نے ساری مخلوقات کو کن کہہ کر پیدا کیا ہے، لیکن حضرت انسان کو پیدا کرنے کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، یہ میرا شاہکار ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، اللہ نے حضرت انسان کی تکریم کی، اسے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنا کر اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا، اسے مسجود ملائک بنایا۔ جب فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو زمین میں جا کر فساد کرے گی، قتل و غارت کرے گی، اللہ نے حضرت انسان کی تکریم کرتے ہوئے اسے فرشتوں سے معزز بنانے کے لیے اللہ نے علم عطا کیا، اللہ نے علم عطا کر کے جناب آدم کو فرشتوں پر معزز بنایا، اور پھر سارے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور جس ایک نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے مردود قرار دے دیا۔ انسان کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے شاہکار کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے ساری دنیا قیامت تک کے لیے اسے رجیم مردود قرار دے دیا ہے۔ یہ حضرت انسان کی تکریم ہے۔ یا ایھا الانسان، اے وہ انسان جس پر اللہ کے اتنے انعامات ہیں، بربک الکریم، تو اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے کا شکار ہے، کیوں دور بھاگتا ہے جس رب نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور پھر جب انسان اس زمین پہ آیا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا مرحلہ وار انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ اس دنیا میں انسان کا کوئی چرچا نہیں تھا، میرا اور آپ کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا، ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی اسے جاننے والا نہیں تھا، کوئی اسے پہچاننے والا نہیں تھا، اللہ نے اسے عدم سے وجود بخشا ہے۔ پھر عدم سے وجود اللہ نے کیسے بخشا؟ اللہ نے اسے ایک نطفے سے تخلیق کیا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ نے ایک مائع مہین سے، حقیر پانی سے انسان کی پیدائش کی ہے۔ کیسے پیدائش کی ہے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، ہم نے ایک مضبوط جگہ اسے ٹھہرایا، اور اس نطفے سے اللہ نے آگے تخلیق کے مراحل بیان کیے۔ فخلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، ایک نطفہ تھا، نطفے سے گوشت کا لوتھڑا بنا، نطفہ ہے، نطفے سے خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور گوشت کا لوتھڑا بننے کے بعد اللہ اسے ہڈیاں دیتا ہے، ہڈیوں پر اللہ گوشت ڈلاتا ہے۔ فکسونا العظام لحما،
ثم انشأناہ خلقا آخر، اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو، یہ گوشت پوست اور خون کا جو ڈھانچہ تھا، اسے اللہ ایک نئی شکل و صورت دے کر زمین پر وارد کرتا ہے۔ اور اس پورے مرحلے میں انسان جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں اللہ رب العزت نے ماں کے رحم میں انسان کی پرورش کی۔ ربک الکریم، پالنے والا ہے۔ کب سے پالنے والا ہے؟ جب تو ماں کے پیٹ میں رحم میں تھا، 9 مہینے وہاں گزارے، اللہ نے تیری حفاظت کی، تجھے رزق پہنچایا، پروان چڑھایا، تیرے سارے اعضاء بنائے، تجھے چوٹ نہیں آئی۔ اور اللہ نے کیسے اعضاء بنائے؟ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے بنایا اور اتنا شاندار بنایا ہے، ہر چیز مناسب انداز میں اللہ نے بنائی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نتنا بڑا ہو، ایک چھوٹا ہو، کسی کے بازو کی جگہ پاؤں لگ جائے، کسی کی ٹانگوں کی جگہ بازو آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دونوں آنکھوں کی ایک ہی سائز ہے، نتنوں کا ایک ہی سائز ہے، بولنے کے لیے زبان رکھی ہے، چلنے کے لیے قدم رکھے ہیں، ہاتھوں میں اللہ نے پکڑنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اور پھر اللہ نے اسے سر بلند بنایا ہے، اس کے سر کو بلند بنایا ہے۔ درندے چرندے ہیں، کھانا کھانے کے لیے زمین پر سر رکھتے ہیں، کوئی اپنے پنجوں سے کھاتا ہے، اللہ نے اسے سر بلند کیا، کھانے کے لیے ہاتھ دیے، عزت سے کھاتا ہے، عزت سے چلتا ہے۔ اگر آج جب انسان اس دنیا پر آتا ہے، اس پورے تخلیق کے مرحلے میں، فی ظلمات ثلاث، 3 قسم کے اندھیروں میں بھی اللہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ ایک رحم مادر کی جو جھلی ہے اس کا اندھیرا، ایک رحم مادر کا اندھیرا، ایک شکم مادر کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں میں وہ ہستی جو اس کی تخلیق کر رہی ہے، اس کو رزق دے رہی ہے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھ رہی ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ رب کریم جس نے تیری پرورش کی ہے، تیرا خیال کیا ہے، اس رب سے تو غافل ہو گیا ہے، تجھے کون سی چیز دھوکے میں مبتلا کر رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے، انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بچپن میں اللہ رب العزت نے اسے والدین دیے ہیں، والدین کے دل میں اولاد کی محبت بٹھائی ہے، اس لیے بٹھائی ہے تاکہ یہ والدین اپنی اولاد کا خیال کر سکے، حضرت انسان کو ایک مضبوط سہارا مل جائے، اس کا نال و نفقہ اٹھانے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقیری کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، انہیں مارنا نہیں ہے، بلکہ ان کے نال و نفقے کا ذمہ تمہارا ہے، تم نے انہیں کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور صرف کھلانا پلانا نہیں ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ یہ سارے اللہ نے انتظامات کس کے لیے کیے ہیں؟ یہ حضرت انسان کے لیے کیے ہیں۔ جانور بھی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، بچے ذرا سے خود کھانے پینے کے قابل ہوتے ہیں، مائیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، لیکن جو حضرت انسان کو اللہ نے والدین دیے ہیں، والدین میں جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے، جو محبت رکھی ہے، ماں میں ممتا رکھی ہے، باپ کے دل میں شفقت رکھی ہے، بیٹا جوان بھی ہو جائے، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت جوان ہی رہتی ہے۔ پوچھئے ان سے جنہوں نے اپنے جیتے جی جوان بیٹوں کو سپرد خاک کیا ہے، اولاد بڑی بھی ہو جائے، والدین کے دل میں محبتیں برقرار رہتی ہیں۔ یہ اللہ نے انتظامات کیے ہیں۔ اور پھر جب انسان بچپنے سے گزر کر جوانی کی طرف آتا ہے، جوانی میں اللہ نے اسے قوت عطا کی ہے، یہ پہاڑوں کو سر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، ہر چیز توانا ہے، جذبات اس کے بڑے اچھے ہیں، جذبات بیدار ہیں، یہ ہر چیز کو اپنے تحت کرنا چاہتا ہے، قوام مضبوط ہیں۔ اور پھر جوانی میں اللہ رب العزت نے ایک نکاح کا نظام دیا ہے، یہ شادی کرتا ہے، شادی کے بعد اللہ اسے اولاد دیتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ یہ سارا دن کام کاج کر کے تھک ہار کے جب گھر آتا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ اپنے دل کو بہلاتا ہے، سینے کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ یہ انتظامات کس نے کیے ہیں؟
کس نے اولاد کے دل میں والدین کی محبت ڈالی ہے؟ کس ہستی نے والدین کے دل میں اولاد کے لیے جذبات پیدا کیے ہیں؟ وہ رب کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس رب کریم سے کیوں غافل ہے جس نے اتنا تیرے لیے انتظامات کیے ہیں، اور پھر جب تو جوانی سے گزر کر بڑھاپے میں آتا ہے تو بڑھاپے میں اللہ نے تیرے سہارے کے لیے اولاد کو حکم دے دیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان میں سے والدین میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا۔ یہ اللہ نے تیرے لیے انتظامات کیے ہیں تیرے سہارے کے لیے۔ اور پھر جب انسان یہ ساری زندگی بسر کرتا ہے، بچپن سے جوانی، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور آخر جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو تب بھی اللہ نے حضرت انسان کی تکریم کی ہے۔ جانور بھی ہیں، مرتے ہیں، روڑی پر پڑے رہتے ہیں، گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ایسے نہیں چھوڑا، فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے اسے فوت کیا ہے، اللہ نے اس کی قبر کا انتظام کیا ہے۔ لوگ دفناتے ہیں باعزت طریقے سے، نہلا کے، کفنا کے انسان کو دفنایا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور جنازے کے لیے میت سامنے ہے، ہر کوئی طواف کر رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ کریم رب ہے جو اس موقع پر ہمارے عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، نہلا کے میت کو جو غسل دے کے کفن پہنا کے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں چہرہ مسکرا رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ تیری قبر کا انتظام ہوا تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تیرے رب کو اتنی فکر ہے تیری، اللہ نے منع کر دیا ہے لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، لوگوں جو گزر جائیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا، وہ اپنے اعمال کا انجام خود ہی بھگت لیں گے، وہ جو اللہ کی طرف بیچ دیا ہے وہ جا کے مل لیں گے، تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا۔ اور جس رب نے مرنے کے بعد انتظام کیا ہے، زندگی میں اللہ نے کتنا انتظام کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ کیوں نہ جانے گا، اس رب کو پتہ تھا۔ خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور ہے، اسے کمزور بنایا گیا ہے، یہ ارادے کا کچا ہے، کوئی ارادہ کر لے توڑ دیتا ہے، خواہشات اس میں ہے، جذبات اس میں ہے۔ زندگی میں نسی آدم و نسی ابنہ، اس کے ابا نے بھی غلطی کی تھی، آدم سے بھی بھول ہو چکی ہے، اس کی اولاد سے بھی بھول ہوگی، تو اللہ رب العزت نے اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے انتظام یہ کیا ہے۔ روزانہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرما کے آوازیں دیتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے میں دعائیں قبول کروں گا، ہے کوئی ایسا شخص، اس رب کو پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، گناہ کر لے گا، غلطیاں کرے گا، اور غلطیاں کر کے پچھتائے گا بھی، اس کے دل پر وزن بھی آئے گا، طبیعتیں بے چین ہوں گی۔ طبیعت میں قرار لانے کے لیے اللہ خود آتے ہیں آسمان دنیا پر، نزول فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں من یدعونی، آئے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ کو پتہ ہے انسان کا ناتواں ہے، کمزور ہے، بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے، اللہ آ کے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مریض جو مجھ سے دعا کرے میں اسے شفا دوں گا۔ اللہ آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں ہے کوئی خطا کار، گناہ کار، آئے میرے در پر میں اس کی خطاؤں کو اور غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جو رب تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ رب اتنا کریم ہے، اس کی اتنی زیادہ کرم نوازیاں ہیں کہ وہ ہمارے لیے اس نے یہ سارا کارخانہ حیات بنا دیا ہے۔ کون سی چیز ہے جو تجھے اس رب کریم کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر رہی ہے؟ اور پھر اگر انسان اپنے
ارد گرد کے حالات کو دیکھے، یہ ساری جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے یہ انسان کے لیے بنائی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ذات جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ وَالَّذِي، وہ ذات جس نے آسمان کو انسان کے لیے چھت بنا دیا، زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور انسان کے لیے چھت بنا دیا۔ چھت بھی ایسی ہے بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون اللہ نے نہیں ڈالے، کوئی پلر اللہ نے نہیں ڈالے، بغیر ستونوں کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کر دیا، انسان کے لیے چھت بنا دی ہے۔ اور اگر انسان اپنی خوراک کی طرف دیکھے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنی خوراک دیکھ، اپنا طعام دیکھ جو تو کھاتا ہے، اللہ نے کیسے اس کا انتظام کیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنی خوراک پر غور کر، اپنے کھانے کو دیکھ۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے اللہ نے کونپلیں پیدا کی، زمین سے اللہ نے کھیتیاں پیدا کی، زمین سے اللہ نے باغات پیدا کیے ہیں، طرح طرح کے میوے ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کی سبزیاں ہیں، تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ان سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پیکج ملے ہوئے ہیں۔ متاعا لکم، تمہارے لیے ہے سارا کچھ۔ اور یہیں پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت نظام دیا ہوا ہے، یہ سارا کارخانہ حیات، اللہ اکبر۔ اگر انسان اس پر غور کرے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرے، شمار کرے تو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نعمت کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ یہ جو صبح ہم تندرستی کی حالت میں بیدار ہوتے ہیں، یہ اس اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اپنی چارپائی سے، اپنے بستر سے اٹھ کر خود واش روم کے لیے جاتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نے ہمیں محتاج نہیں کیا۔ ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یہ پانی کا استعمال، یہ پانی اب میرے رب کی نعمت ہے۔ ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو زمین پر ٹکاتے ہیں تو یہ ٹکانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو زمین پر سجدہ کرنا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لذت آشنائی انسان کو سجدے میں نصیب ہوتی ہے ویسے نہیں ملتی۔ زمین پر انسان اپنا ماتھا رگڑے، انسان اپنی ناک رگڑے، اس رب کے سامنے اپنی جو حقارت ہے اسے پیش کرے، ربی الاعلیٰ، اللہ میں زمین پر لگ چکا ہوں، تو اعلیٰ ہے۔ یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ انسان طرح طرح کی یہ خوراکیں ہیں، نو بنو پوشاکیں ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ سب کس لیے ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ لیکن اس کے باوجود یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان اس کریم رب کے بارے میں کون سی چیز تجھے دھوکے میں مبتلا کر رہی ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے پروان چڑھایا، تجھے ہر طرح کی نعمتیں دی، یہ سارا کارخانہ حیات تیرے لیے سجایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو اسی سے غافل ہو گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے؟ کیا یہ مال و منال ہے، یہ مال و دولت ہے جو تجھے تیرے رب سے غافل کر رہی ہے؟ تجھے اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ مال دینے والی ہستی کون ہے؟ یہ مال بھی تجھے اس نے عطا کیا ہے، مال و منال دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بہترین رزق دینے والی ہستی اللہ کی ہے، تو اس رزق کی وجہ سے اللہ کو بلا بیٹھا ہے، مال میں اتنا مگن ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا،
مال کو جمع کرتا ہے، سین سین کر گن گن کے رکھتا ہے، آج 1 لاکھ کل 2 لاکھ، وہ پلاٹ، ایک وہ دکان ہے، ایک وہ دکان ہے، مال کو سمیٹتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلد، اور پھر سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشگی دے دیں گے، یہ ہمیشہ مجھے باقی رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ یاد کیجئے وہ باغ والوں کا واقعہ جو اللہ نے اس قرآن میں سورۃ القلم میں بیان کیا ہے۔ سارے بھائی اکٹھے ہوئے کہ صبح باغ کا مال جو پھل ہے اسے توڑنا ہے، منڈی میں لے کے جانا ہے، توڑائی کا موسم ہے، کٹائی کا موسم ہے، ہاں جی سیزن آ گیا ہے، سیزن لگانا ہے۔ سارے بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تہیا کر لیا ہے کہ اس مال کی وجہ سے رب کا حصہ بلا دینا ہے، اس مال کی وجہ سے جو اس مال میں رب نے حصے رکھے ہیں، یتیموں کے لیے، فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے وہ حصے بلا دینے ہیں، جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی بلا دینا ہے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، آسمان سے ایک آفت آتی ہے، راتوں رات سارا مال غرق ہو جاتا ہے۔ صبح سارے بھائی جب باغ میں پہنچتے ہیں ایک دوسرے کو کوستے ہیں، پہلے کہتے ہیں لگتا ہم کسی غلط جگہ آ گئے ہیں، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، ہم کسی غلط جگہ آ گئے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ایسی حرکتیں نہ کرنا، ایسی سوچیں نہ سوچنا، ایسے پلان نہ کرنا، اگر سیزن لگتا ہے تو اللہ کے لیے بھی خرچ کرنا ہے، اگر سیزن میں منافع ملتا ہے تو اللہ کے رستے میں بھی خرچ کرنا ہے، جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ کو نہیں بلانا۔ تو جس رب نے یہ مال دیا ہے وہ رب لمحوں میں سے واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ راتوں رات کئی کروڑ پتی ہے، وہ راتوں رات غریب بن جاتے ہیں، وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس مالک کی طرف آنا چاہیے، کبھی اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر کہ انسان کو اپنے رب سے اگر آج ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ نے کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب سے جو تیرا ہے، جس نے سب کچھ تیرے لیے کیا ہے، تو اپنے رب سے کیوں غافل ہو گیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے دھوکے میں مبتلا کر رہی ہے؟ کیا یہ اولاد ہے؟ یہ اولاد تجھے تیرے رب سے غافل کر رہی ہے؟ کیا اس کے لیے ساری زندگی تڑپ رہا ہے، شب و روز محنتیں کر رہا ہے کہ اس اولاد کو پروان چڑھا سکوں، اس کو اچھا کھلا سکوں، اسے اچھا پلا سکوں؟ تو یاد رکھیے یہ اولاد جب انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو یہی اولاد کہتی ہے کہ بابا جی کو اب سنتا نہیں ہے، بابا جی کے پاس نہیں جانا، بہو آتی ہے کہتی ہے کہ بابا جی کے پاس سے بدبو آتی ہے، پوتوں کو ملنے نہیں دیا جاتا کہ بابا جی کو طہارت نہیں کرنی آتی، گندے رہتے ہیں۔ اور پھر آج تو یہ بات سمجھانا اور آسان ہے، ہمارے ابھی اسی مہینے پچھلے مہینے لاہور کا جو واقعہ ہے، جو اقرا میڈیکل کمپلیکس کا جو آنر تھا اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ آپ کو پتہ ہوگا بیٹے نے باپ کو قتل کیا، باپ کے قتل کا انتظام کیا صرف ایک گاڑی کے بدلے میں۔ یہ ہمارے پاکستان کی بات ہے۔ تو جس اولاد کے لیے انسان اللہ کو بلا دیتا ہے، وہ انسان جو بڑھاپے میں سہارا نہیں بنتی، وہ اولاد جو بڑھاپے میں سہارا نہیں بنتی، تو نے اس اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، صرف اسے کھلایا ہے، پلایا ہے، اچھا پہنایا ہے، معاشرے میں اس کا، سوسائٹی میں ایک سٹیٹس قائم کرنے کے لیے، اپنا اور اس کا سٹیٹس بنانے کے لیے ساری زندگی بسر کر دی ہے، تربیت نہیں کی، قرآن کی تعلیم نہیں دی، اسے دعائیں یاد نہیں کرائی، کل تیرا جنازہ پڑا ہے، میت پڑی ہوئی ہے، یہی اولاد جس کے لیے ساری زندگی کھپتا رہا ہے، اولاد کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، اگر جنازہ پڑھنا آتا ہے، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، دعائیں آتی ہیں، دعاؤں کا ترجمہ نہیں آتا، تو میرے بھائیوں بتلائیے جو دعائیں مانگ رہے ہیں اگر ان کا ترجمہ نہیں آتا تو وہ کس انداز سے اپنے رب سے مانگے گا میرے اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، جب ترجمہ ہی نہیں آتا؟ ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اور حضرات اگر مان لیں کہ اولاد بھی وفاداری کرتی ہے،
بڑھاپے میں آپ کی خادم بن جاتی ہے، لیکن یہ ساری رشتہ داریاں، یہ زمین کی ساری وفاداریاں بے بس ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے یہ ساری وفاداریاں بے بس ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ بستر مرگ پر ہیں، بیمار ہیں، آپ کے پاس والدہ موجود ہے، ماں اپنی ممتا لے کر موجود ہے، باپ کا شفقتوں والا پیار موجود ہے، اولاد خدمت کرنے والی پاؤں دبا رہی ہے، جو تمہارے بازو بننے والے بہن بھائی تمہارے ساتھ ہیں، سب کی چاہت ہے، سب کی خواہش ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری زندگی اسے لگ جائے، کوئی کہتا ہے کہ میں اس کی جگہ پر ہوتا، اسے تکلیف سے نجات مل جائے۔ سارے بے بس ہو جاتے ہیں، ماں کی ممتا بے بس ہے، والد کی شفقت بے بس ہے، اولاد کی خدمت بے بس ہو گئی ہے، والد اور بہن بھائیوں کا سہارا بے بس ہو گیا ہے۔ کوئی بھی اس تکلیف سے نجات نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، دوائیاں کھپا لی ہیں، کھا لی ہیں، علاج نہیں ہو رہا، تکلیف زائل نہیں ہو رہی۔ تو حضرات، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ گھڑی ہے جب زمین کی ساری وفاداریاں بے بس ہو جاتی ہیں، جب زمین کی ساری وفاداریاں بے بس ہو جاتی ہیں، جب زمین کی ساری جانثاریاں بے بس ہو جاتی ہیں، اس وقت عرش والے کی وفاداریاں شروع ہوتی ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، جب زمین کی ساری وفاداریاں بے بس ہو چکی ہیں، تیرے لیے مال و منال خرچ کر لیا، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر ہیں، اچھے سے اچھا ہاسپٹل ہے، سارے آپریشنز ہیں، ساری رپورٹیں ہیں، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا۔ اس موقع پر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، وہ اللہ ہے جو بے قراروں کو شفائیں دیتا ہے، جو بے چینوں کو چین دیتا ہے۔ جب ساری زمینی وفاداریاں بے بس ہو جاتی ہیں، اس مالک کی وفاداریاں تب شروع ہوتی ہیں جب سارے بے بس ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ فریاد رسی کرتا ہے۔ وہ تو ایسا رب ہے جو بکھرو ہوں کو سمیٹ لیتا ہے، اجڑو ہوں کو بسا دیتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جب ساری دنیا تجھے ٹھکرا دے تو اس کے در پہ آ جائے، وہ تجھے پھر بھی نواز دیتا ہے۔ تو حضرات، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جب اتنی اس کی شفقتیں ہیں پھر بھی اس سے منہ کیوں موڑتے ہیں، پھر بھی اس سے دوریاں کیوں ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج سوچئے، اپنی زندگی کو ری پلان کیجئے، اپنے معاملات کو دیکھیے، کہیں ہم اپنے اس کریم رب کے بارے میں کسی دھوکے کا شکار تو نہیں ہو رہے، کہیں اس رب کی خاطر جو ہمیں اپنا سارا نظام مرتب کرنا چاہیے تھا، کیا ہم نے وہ کسی اور کے لیے تو نہیں کیا؟ کیا ترجیحات میں ہمارا رب شامل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کے جو احکامات ہیں وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہیں، یا کوئی اور آ کر اس پر قابض ہو چکا ہے؟ تو اگر کوئی اور آ کر قابض ہو چکا ہے، ما غرک بربک الکریم، تو آپ پھر اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اس بات کا ادراک ہو، میں کس رب سے غفلت کر رہا ہوں، جو رب کریم ہے، اس رب سے غافل ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔